اچھا جی، وہ خبر تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ قصور کے نواحی علاقے میں 2 خواتین ٹیچرز کو اس لیے معطل کر دیا گیا کیونکہ وہ اسکول کی ٹائمنگ میں کھیتوں سے سرسوں کا ساگ توڑنے گئی تھیں اور اس جرم کی پاداش میں انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو ان 2 ٹیچرز کی نمائندگی کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں کرن اور میرب، تو یہ بتائیں گی کہ یہ ہوا کیا سب معاملہ؟ ایک منٹ سر، میں ذرا گزارش کرنی چاہتا ہوں، جی مجید صاحب۔ کیونکہ یہ ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جی جی اور ان کو معطل کیا گیا ہے، جی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ماسٹر مجید ہمیشہ ٹیچرز کی نمائندگی کے لیے حاضر ہوتا رہتا ہے۔ جی آپ نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ مگر مجید صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آج یہ سب یہاں بیٹھے ہیں، کیوں؟ ہم غلط بات میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ کیوں توڑنے گئی ساگ؟ وہاں اسکول بچوں کو پڑھانا کیوں تو ساگ توڑنا ہے؟ ایک منٹ ٹھہر جاؤ بھائی، او بھائی، جی میں سن لیا ہی۔ وہ کاغذیاں سیویاں کھا کے تیرا سا کڈنا لیا کرنے پیا۔ دیکھیں ہم ساری زندگی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلاس روم کے اندر کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ٹیچر ساتھ بیٹھ کے سویٹر بن رہی ہوتی ہے۔ جی صاحب، مگر یہ غلط ہے، غلط بات ہے یہ بھی۔ او بھائی وہ تو غلط ہے، جی مگر جب فارغ ہیں، کوئی کام ہی نہیں کر رہی، کوئی ان کی کلاس نہیں ہے، تو اگر وہ چلی گئی ہیں باہر ساگ توڑنے کے لیے، آپ نے وہ سنا ہی ہوگا، ہائے 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 نی گندلا توڑ دیے مٹیارے نی، ذرا مکھنو ادھر موڑ، نی گندلا توڑ دیے مٹیارے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساگ جو ہے یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ یہ تو ایک منٹ مجید صاحب، آپ ذرا چپ کریں۔ آپ بتائیے بی بی، کیا ہوا، کیا معاملہ کیا ہوا؟ آپ کیوں گئیں ساگ توڑنے کے لیے؟ ہونا کیا ہے جی، فارغ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ کلاس میں، جب ہم نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت ہرا بھرا ساگ لہرا رہا ہے ہوا میں۔ وہ بھی بیٹے بتاؤ جو اوپر یلو کلر کے پھول لگے ہوئے۔ کیا بات کر دی آپ نے، وہ تو میرا فیورٹ کلر ہے۔ جی بلکہ اس کلر کے انہوں نے پھر بعد میں 2 سوٹ بھی سلائے۔ لیکن دیکھیں نا، بات تو غلط ہی ہے نا۔ آپ اپنے اسکول کے ٹائم میں اسکول میں پڑھانے آتی ہیں، آپ تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں، آپ ساگ توڑنے کی تنخواہ تو نہیں لیتے؟ ایگزیکٹلی۔ بیٹے آپ بھی بولو، آپ گھر سے لڑ کے آئی ہوئی ہو۔ میں کیا بولوں، مجھے میرے خاوند نے کہا تھا کہ آج شام کو سرسوں کا ساگ پکانا ہے، میں تو اسی لیے توڑنے چلی گئی تھی۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ اس بچی کے معطل ہونے میں ساگ اور سہاگ دونوں کا کردار شامل ہے۔ تو پھر ہمارا وہ جو بیٹا ہے، داماد ہمارا، بھائی ہمارا، معطل ہونے کے بعد اس کے کیا خیالات ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد بحال ہو کے اسکول جاؤ، سارا دن میرے کان کھاتی رہتی ہو۔ تو کیا واقعی آپ اپنے ہسبینڈ کے کان کھاتی ہیں؟ بیٹا جتنا ماشاءاللہ قد ہے اس بچی کا، یہ لازماً کھڑے بندے کا کان کھا لیتی ہوگی۔ فرید صاحب پلیز آپ ہماری آواز بلند کریں۔ او بیٹا وہ فرید صاحب اینکر ہیں یا گگو ہیں؟ آواز بلند بیٹے، یہ انہوں نے آپ کو جو شو میں بلایا ہے، یہ حکمران بھی دیکھ رہے ہیں اور سارے آپ کے محکمے کے، ہمارے ایجوکیشن کے جو کرتا دھرتا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ بس اپنی بے گناہی پیش کریں۔ آواز انہوں نے کیا بلند کرنی ہے، وہ کیڑا ساؤنڈ والی مشین چلان رہے۔ جی یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہم نے کوئی جرم تھوڑی کیا ہے۔ خواتین جب فارغ بیٹھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کام تو وہ کرتی رہتی ہیں۔ جی فارغ نہیں بیٹھتی، کوئی کام نہ ہو تو چگلیاں کرتی ہیں۔ اوہ چگلیاں کرنے والے کھوتے، کیوں فضول بات کر رہے ہو؟ وہ بچیاں بیچاری دیکھو کتنی پریشان ہیں۔ دیکھیں فرید صاحب، یہ تھوڑا سا عقل کے ناخن لینے چاہیے حکومت کو بھی۔ یہ اتنا کوئی جرم نہیں بڑا کر دیا بچیوں نے۔ بھائی یہ گاؤں کی جو خواتین ہوتی ہیں یہ اسی طرح کرتی ہیں، یہ کھیتوں سے جا کے اپنی سبزی اپنا دانہ پانی لاتی ہیں۔ اگر یہ بچیاں بیچاری فارغ بیٹھی ہوئی چلی گئی ہیں اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، بھائی اگر تو وہ اپنی کلاس چھوڑ کے گئی ہیں یا انہوں نے کلاس مس کی ہے تو پھر تو آپ ان کو کوئی سزا دیں۔
ایسے ہی صرف اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم افسر ہیں اور ہم معطل کر سکتے ہیں تو پھر اللہ وارث ہے۔ مجید صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، افسران کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان خواتین اساتذہ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ فارغ ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اسکول میں، تو وہ بچوں کے کریکولم کے اوپر نصاب کے اوپر کام کریں، ان کو کیسے پڑھانا ہے اس چیز کے اوپر غور و خوض کریں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ فارغ وقت میں کھیتوں میں چلی جائیں اور وہاں سے ساگ توڑ کے لائیں۔ آئی ایم سوری بیٹے، مینوں نہیں سی پتا ہے بندہ ساڈے خلاف ہے۔ مجید صاحب میں تو کئی دفعہ گھر سے سبزی بھی لے آتی ہوں کہ کلاس میں بیٹھ کے مٹر نکالتی رہوں گی۔ یہ دیکھیے، یہ پر دیکھیے، بیٹا تینوں پتہ بھی ہے سامنے صاف ہی بیٹھا ہے، یہ تو بیٹا کبے کی خبر بھی نہیں چھوڑتے، اب کیوں ان کے سامنے مٹر نکال رہی ہو؟ بہرحال فرید صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو تو بڑے پیار محبت سے دیکھنا چاہیے، بڑی معصومیت سے دیکھنا چاہیے جی جی، کہ خواتین بیچاری جو ہیں وہ کس طرح مشقت کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی کرتی ہیں، اپنے گھریلو مسائل بھی حل کرتی ہیں، جی ہاں، اپنے کام کاج بھی نبیڑتی ہیں۔ اس سے غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی بڑا جرم نہیں کر بیٹھی یہ بچیاں۔ جی جی۔ اچھا مجید صاحب یہ بتائیے، یہ ساتھ کون بیٹھا ہے آج؟ فرید صاحب یہ بھی ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، عدیل صاحب۔ جی ہاں، عدیل ڈوگر میرے بردر اللہ بھی ہیں جی۔ اچھا یہ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں، اور تہاڈا کی خیال ہے بچیاں نو سیاہی گوڑی کر کے دے دے؟ یہ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں اور بڑے اچھے ٹیچر ہیں۔ ہاں، تو وہ ذرا یہ پروگرام ختم ہو لے تو پھر آپ سے ان کے متعلق کو بات کرنی، نہیں آپ بتائیں خیر ہے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ بعد میں کر لیں گے، ذرا کیمرے چل۔ اب بے فکر ہو کے کریں، یہ آن ایئر نہیں جائے گا۔ اچھا بات یہ ہے کہ وہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ٹریننگ کے لیے ٹیچروں کو باہر بھیجا جائے گا۔ جی جی جی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عدیل ڈوگر صاحب ہیں ان کو بھی اگر باہر بھیج دیا جائے تو ذرا فیملی سیٹ ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے ساتھ ویلڈنگ کا کام بھی سیکھ لیا ہے۔ ادھر یہ ٹریننگ پوری کر کے تو پھر ادھر سلپ ہو جائیں گے۔ مگر اس کے لیے تو ایپ کے ذریعے ٹیسٹ دینا پڑے گا، کامیاب ہوں گے تو پھر جائیں گے۔ دیکھیں یہ تو پھر نہ بھیجنے والی بات ہوئی نا، جبکہ حکمرانوں کو معلوم ہے کہ آج کل ٹیسٹ کے حوالے سے ہماری بدقسمتی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں نا ٹیسٹ کے حوالے سے کتنے کتنے برے ریکارڈ بنے ہیں ہمارے کرکٹرز کے۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کو بھی ٹیسٹ سے دور رکھا جائے۔ اچھا ٹیسٹ کو چھوڑیں، ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ کے مرحلے سے تو انہیں گزرنا پڑے گا، وہ مسٹ ہے۔ نہیں ویسے جو انہوں دی صحت ہے، انہوں دے 5-4 ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ او مسٹر یو نو میں بیالوجی کا ٹیچر ہوں۔ بیالوجی کی ٹیچر ہے؟ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں بیالوجی کے پیرامیشیم میں؟ بہرحال مجید صاحب یہ ٹیسٹ کلیئر کریں گے تو باہر جا سکیں گے، ورنہ سفارش نہیں چلے گی۔ چلو یار ڈوگر صاحب نو چھڈو، انہاں بچیاں نو تے بحال کرا دیو۔ میں انہاں دی آواز بن کے آیا یار، بچیاں پھر یہ نہ کہن کہ مجید صاحب تہاڈی آواز ہی نہیں نکلدی۔